اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ مڑ مڑ کر جو ہے وہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے. آپ فرماتے جاتے تھے کہ اگر میرے قوم والے قبیلے والے مجھے تنگ نہ کرتے اور مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی اس شہر کو بیت اللہ کو چھوڑ کر نہیں جاتا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان کے دل کے اندر بیت اللہ کی محبت، مسجد نبی کی محبت، یہ تو اس کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. دیکھیں جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امہ، کہ حضرت ابراہیم اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ ایک جماعت کا نام ہے. یعنی ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آزمائشوں میں ڈالا اور پھر ان قربانیوں پہ، ان آزمائشوں پہ انہوں نے جو صبر سے، ہمت سے، استقامت سے مقابلہ کیا اور اللہ کو پروف کیا کہ وہ واقعی میں اللہ کے خلیل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی تشبہ و تشبیہ دی جاتی ہے، اللہ جس طریقے سے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیجی اور تو ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، تو لہذا رحمت نازل فرما. جب سلام کی نسبت اللہ کی طرف ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے کرم کا، رحم کا معاملہ فرمایا. تو لہذا ناظرین یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو انبیاء کرام کے نقش قدم پر اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت مبارکہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لہذا ناظرین جب بھی حجاج کرام آتے ہیں بیت اللہ تو ایک بیت اللہ کے اندر ایک جلال ہے. کہتے ہیں نا جب آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے تو کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ گئے، آپ نے مدینہ میں کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں جب مدینہ گیا تو مجھے مدینہ میں جمال ہی جمال نظر آیا. اور کہا جب آپ بیت اللہ گئے تو کہا جب میں بیت اللہ گیا تو مجھے بیت اللہ میں مکہ کے اندر جلال ہی جلال نظر آیا. اللہ کی ہیبت، جو اس کا پرتو جو ہے وہ بیت اللہ ہے، ایک اس کی ایک ہیبت ہے، ایک شان و شوکت ہے. تو لہذا جس طریقے سے باپ کی محبت اور شفقت اور باپ کا ایک روب اور دبدبا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ماں کی ایک محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اس کی آغوش میں ایک چین اور سکون ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کے اندر پیار، محبت اور الفت ہوتی ہے، وہ سراپا رحمت ہوتی ہے. اسی طریقے سے بیت اللہ اور آپ مدینہ منورہ کو سمجھ سکتے ہیں. تو لہذا ناظرین یہ جو شہر ہے، جیسے آج کی بات ہے کہ میں جب لفٹ میں تھا تو دو نوجوان تھے، تو ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو کہتا ہے کہ یار ہمیں 1-2 دن اور ایکسٹینڈ کرا لینا چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں مشکل ہے. تو میں نے کہا یار تو تم دوبارہ آ جانا. تو وہ کہنے لگا سال میں ہم دوسری دفعہ آئے ہیں، اور نوجوان تھے اور کہا کہ میرا بالکل دل نہیں کر رہا، دل چاہ رہا اور یہاں رہوں. دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ایمان کی محبت، ایمان کا ہونا، بیت اللہ کی محبت کا ہونا. آج جو ہے وہ اگر مسلمان دنیا جہاں میں آپ ٹریول کرتے ہیں نا، if you have a lot of money اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ حضرات دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور بار بار جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں، تو وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ہمارا بلاوا نہیں آیا. تو دیکھیں یہ جو بلاوا ہے نا، تو اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے بلاوا آئے تو انسان جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے اور میں نے عرضی پیش کی ہے، درخواست پیش کی ہے؟ لیکن اگر آپ کو کسی سے ملنا ہے،
اگر آپ کو کسی ملک جانا ہوتا ہے تو آپ وہاں کا ویزا اپلائی کرتے ہیں، آپ وہاں کی انٹری کلیئرنس لیتے ہیں، ویزے کی اپلیکیشن دیتے ہیں، یا آپ ٹکٹ لیتے ہیں، امیگریشن پہ جاتے ہیں، کچھ تو کرتے ہیں نا. آن ارائیول ویزا ہو تو پھر بھی ویزا تو لینا پڑتا ہے نا. تو کیا آپ نے اپنی اپلیکیشن پیش کی ہے کہ بھئی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جی میں بیت اللہ جاؤں، مسجد نبوی جاؤں؟ جب آپ سوچیں گے تو انسان جب سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو وہ عمل کا پہلا قدم ہوتا ہے. لہذا جو حضرات ابھی تک نہیں آئے تو وہ پلان کریں، بھئی 1 سال بعد، 1.5 سال بعد ابھی سے پلاننگ کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ وہ ایک دن یہاں مکہ میں موجود ہوں گے، ایک دن مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے. تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے.